معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے بہت سے صحابہ کے واقعات رونے کے حوالے سے رکھے۔ امی عائشہ بھی ایک رات کھڑی ہیں اور بلکہ حضرت عروہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت زبیر ایک مرتبہ امی عائشہ کے پاس آئے، اور یہ رات کا نہیں دن کا واقعہ ہے، اور امی عائشہ آیت کی تلاوت کر رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السُّمُومِ۔ اللہ تعالیٰ نے، جنتی کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر نعمت کی اور ہمیں دردناک عذاب سے بچا دیا۔ یہ جنتیوں کا ایک خوشی کا ڈائیلاگ ہے۔ امی عائشہ قرآن کی اس آیت پہ پہنچی۔ حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں داخل ہوا، ماں عائشہ یہ آیت پڑھی تھی، میرا دل متوجہ ہوا، اور وہ اس آیت کو دہرانے لگی، ایک لمبا عرصہ بیت گیا، لمبا عرصہ۔ تو میں تنگ آ کر بازار کی طرف چل پڑا، اور میں نے بازار میں اپنی شاپنگ کی، خریداری کی، اچھا خاصا وقت گزار کے کئی گھنٹوں کے بعد آیا تو ماں عائشہ اسی طرح کھڑی ہیں اور یہی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، ایک ہی آیت کی تلاوت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک ہی آیت کی تلاوت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کھڑے ہوئے اور پوری رات صرف یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ حضرت عیسیٰ کا وہ قول جو قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں۔ رسول اللہ پوری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا فلاں شخص نے کل رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے اپنے بارے میں اس کو ایک جملہ کہا سمجھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھنا چاہیے، کتاب ثواب بھی ہے، اس حوالے سے مفصل آپ کے سامنے رکھ چکے، اور کہا تیرا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو رات کو کھڑا ہوا اور آیت کی تلاوت شروع کی الہاکم التکاثر، اور اس سے آگے پوری رات نہ بڑھ سکا۔ پوری رات اپنے بارے میں کہہ رہے کہ پوری رات یہی آیت تلاوت کرتے رہے، پوری رات ایک آیت تلاوت کرتے رہے۔ میں اور آپ جب قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ ترجمہ آئے گا الہاکم التکاثر، مال و دولت کی کثرت کی ہوس نے، آخرکار اسی مال و دولت کی ہوس کی جو ہے، مال و دولت کی ہوس اور اس کی کثرت کی ہوس انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے، اگر آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک بندہ نہیں جائے گا، تو میں عمر امید کرتا ہوں وہ بندہ میں ہوں گا۔ اور اگر اعلان ہو کہ پوری دنیا کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں گے اور ایک بندہ نہیں جائے گا، تو مجھے خوف ہے کہیں میں ہی وہ بندہ نہ ہوں۔ اور اسی لیے آتا ہے ان کا قول، یہ جو قول ہے ان کا اسی بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب یہ باتیں کیا کرتے تھے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ صحیح سند سے ثابت ہے حضرت عمر کی دونوں آنکھوں کے نیچے رو رو کے، جیسے ماتھے کے اوپر محراب پڑتا ہے نا، ماتھے کے اوپر محراب پڑ جاتا ہے کالے رنگ کا، سجدے کر کر کے حضرت عمر کی آنکھوں کے نیچے دو لائنیں تھی، رو رو کے پانی ٹپک ٹپک کے آنسوؤں کا رستہ دور سے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے آنسو گرتے ہیں حضرت عمر کے چہرے پہ، یہ اثرات تھے۔ اور حضرت عمر ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا، دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گئے۔ یہ جلیل القدر صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں، جنت کی بشارتیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، شیطان وہ رستہ نہیں اختیار کرتا جہاں حضرت عمر چلتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے، تو مجھے اور آپ کو اللہ کے خوف سے کس قدر رونا چاہیے۔ کل آپ کے سامنے بہت سے جہنمیوں کا جو جہنم میں عذاب ہے اس حوالے سے بھی چند گزارشات کو رکھا تھا، ان میں سے بعض اہم ہے، یہ تو ایک طویل باب ہے لیکن صرف ان کی نشاندہی کر رہے ہیں جو معاشرے میں عموم ہے اور جو کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ جب میت فوت ہو جائے، یعنی جب کوئی انسان فوت ہو جائے، میت کے جانے کا وقت آئے تو نوحہ کیا جاتا ہے، بین کیا جاتا ہے، وویلا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یہ حدیث ہیں کہ اس وقت جو لفظ کہتے ہیں نا ہائے میرا بیڑا غرق ہو گیا، تو فرشتے
آسمان سے اترے ہوتے ہیں، وہ گھر والوں کی ہر بات پہ صرف اللہ نے اس لیے نازل کیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ایک بندے کی روح قبض کی ہے تو اس کے گھر والے جو کہیں اے فرشتوں تم نے صرف آمین کہنا ہے. اس لیے کہ نیک لوگ ہوں گے تو کہیں گے اللہ ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا، اس کی مغفرت فرما. فرشتے اترتے ہیں اس لمحے میں اور کہتے ہیں آمین. اور اگر بندہ کہہ رہا ہو، عورت کہہ رہی ہو ہائے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، آمین تیرا بیڑا غرق ہو جائے. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان موت کے میت کے سامنے ہائے میں برباد ہو گئی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے ہم تباہ ہو گئے، اور ساتھ فرشتہ بیٹھا ہوا کہہ رہا آمین آمین آمین. اللہ کے لیے رسول اللہ کے یہ جو احکامات ہیں ان کو سمجھیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن گندک کا ایسی عورتیں ایسے مرد جو میت کے اوپر نوحہ بین یا ایسے جملے ادا کرنے والے ہیں ان کو گندک کا لباس بنایا جائے گا، اور ان کا کرتا اردو ٹرانسلیشن میں خارش کا ہوگا. صرف نوحہ کرنے والوں کے بارے میں جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات میرے لیے، علماء کے لیے زیادہ ڈرنے والی ہے، اور آپ تمام احباب کے لیے بھی ڈرنے والی ہے کہ ایسی بات کا حکم دیا جائے جس کے اوپر خود بندہ عمل پیرا نہ ہو. صحیح حدیث کے الفاظ. رسول اللہ نے جہنم کے عذابوں میں سے ایک شدید عذاب دیکھا، اور وہ عذاب یہ تھا ایک آدمی کی ساری آنتڑیاں باہر ہیں اور وہ زمین پہ گری ہوئی ہیں، اور وہ بندہ اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد گول گول دائرے میں گھوم رہا ہے جیسے گدھا گھومتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ رہ گئے. فرشتوں نے کہا یہ بندہ وہ ہے. اور دوسری روایت میں جہنمی اس سے پوچھیں گے بھائی تو وہی نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا؟ تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ دنیا میں تو کہتا تھا نماز پڑھ، دنیا میں تو کہتا تھا حرام سے بچ، دنیا میں تو کہتا تھا روزے رکھ، دنیا میں تو دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا، آج تیرا یہ عالم کیا ہے؟ تو وہ بندہ جواب میں کہے گا تم لوگوں کو دین کا حکم دیا کرتا تھا، خود عمل نہیں تھا کرتا. اور فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی اطلاع پہنچائی کہ اے اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتا ہے اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک آدمی ایسا ہوگا جس کو ایک ہی عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. ایک کو دیکھیں وہ خنجر کے ساتھ اپنی گردن کاٹ رہا ہے، ایک کو دیکھ رہے ہیں وہ تیر کے ساتھ. یہ بنیادی طور پہ حدیث ان لوگوں کے اوپر دلالت کرتی ہے جو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور دنیا کے مصائب سے بھاگنے کی خاطر بلیڈ مار کے اپنا بازو کاٹ دیا. ہمارے آج کل بچیاں اور بچے ماں باپ کی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو جذباتی ہو کے یہ عمل کر لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو چیز دنیا میں اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے کی ہوگی، اور اس سے مراد خودکشی ہے، پستول سے کی ہے، خنجر سے کی ہے، پتھر سے کی ہے، کسی چیز سے بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اللہ رب العزت جہنم میں اس کے اوپر یہ عذاب مسلط کرے گا کہ اب تو ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں مبتلا رہے. اللہ رب العزت ہمیں ان عذابوں سے بچائے. اور جہنمیوں کے جو اقوال ہیں قرآن پاک میں بہت زیادہ جنتیوں کے اقوال بہت زیادہ ہیں. اور وہ جو اقوال ہیں اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو انسان حسرت اور ندامت کی ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جہنم کے اندر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. جب بھی جہنم میں ڈالا جائے گا ان سے فرشتے سب سے پہلا یہ مکالمہ ہوگا. جب بھی کسی کو ڈالا جائے
تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں تھے آئے؟ دیکھیں یہ ایک عجیب حسرت کا اور ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انداز کیا کہ اللہ تعالیٰ حجت بھی تمام کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے. اور فرشتے بھی حیران ہوں گے جب کسی کو جہنم میں ڈال رہے ہوں گے تو افسوس کے انداز میں پوچھیں گے یار کیسے بدقسمت ہو، کیسے بدبخت ہو، کیا سنا نہیں تھا اس کے بارے میں، اس جہنم کے بارے میں؟ کیا پتا نہیں تھا؟ کیا کوئی ڈرانے والا مولوی، عالم، علامہ، نبی، رسول کسی کی بات کان سے نہیں تھی ٹکرائی کہ یہ جہنم ہے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم ان کی باتیں سننے والے ہوتے اور عقل رکھنے والے ہوتے تو آج جہنم میں ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اب ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. یہ کتنا عجیب ڈائلاگ ہے. جس وقت وہ پیر، فقیر، امام، علامے، مولوی جن کی آپ لوگ پیروی کرتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. یہ سارے پیر، فقیر، بابے، بزرگ، اولیاء، ان کے پیچھے وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے نا کٹھے ہوں گے. ہاں تم نے ہمیں اس رستے پہ چلایا تھا، اب ہمیں جہنم سے بچاؤ. تو ان کو کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تمہارے سے بری ہیں، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، پیچھے ہو جاؤ، ہرگز نہیں، ہمارے اوپر اپنے گناہوں کا ملبہ نہ ڈالنا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اللہ کی قسم جب وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے تو وہ جہنمی اللہ کو کہیں گے اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تو اس دنیا میں جس طرح یہاں یہ ہم سے برات کا اظہار کریں ہم دنیا میں ان سے برات کا اظہار کریں. لیکن حسرت ہے، کیا وہ وقت آ جائے گا دوبارہ؟ کیا دنیا میں دوبارہ ان کو بھیج دیا جائے گا؟ وہ اتنا نادم ہوں گے اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں تو ہم ان کو پیسے دیتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے کہ شاید یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے اور شاید یہ ہمیں بچا لیں گے. ایک دفعہ واپس بھیج، وہاں ان کے منہ پہ تھوک پھینک کے آئے، وہاں ان سے برات کا اظہار کر کے آئے. پھر اللہ کو کہیں گے اے اللہ وہ جن اور انسان ہمیں دکھا دے نجعلہما تحت اقدامنا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم جہنم میں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگید دے. اور تمہیں کیا پتا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے رگیدنا ہے اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ رگید رہا ہوگا. یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی قدمت لحیاتی. کوئی بندہ یہ خواہش کر رہا ہوگا کاش میں مٹی ہوتا، کوئی کہہ رہا ہوگا یا کاش میں نے اس دنیا کے لیے بھی آگے کچھ بھیجا ہوتا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. عجیب اللہ نے قرآن پاک میں جہنمیوں کے مکالمے ذکر کیا. ظالم اپنے ہاتھوں کو چکیاں کاٹیں گے، ایسے دانت کاٹیں گے. اس کا ترجمہ جا کے پڑھ لیجیے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چکیاں کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش وہ میرا بڑا بدبخت دوست تھا، مجھے ہدایت ملنے والی تھی. یہ الفاظ ہیں جہنمیوں کے. میں تو مسجد میں جاتا تھا، میں تو مسجد، یہ حضرتیں ہیں، میں تو نماز پڑھنا چاہتا تھا، میں تو قرآن پڑھنا چاہتا تھا، میں تو نیکیوں کے رستے پہ چلنا چاہتا تھا. وہ بدبخت دوست مجھے لے کے اچک جاتا تھا کہ آ فلم دیکھ، آ کسی گندے کام میں چلیں، آ سگریٹ پئیں، آ چرس پئیں، آ برائی کے رستے پہ چلیں، آ فلاں لڑکی کو چھیڑنے چلے. چکیاں کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کہ کاش فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اور حسرت اور ندامت اس قدر زیادہ ہوگی، اس قدر زیادہ ہوگی کہ حضانتی جہنم. یہ ایک طویل باب ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں. جہنم کے دروگوں کے پاس آئیں گے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اے جہنم کے دروگو اتنا شدید عذاب ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے چین اور سکون نہیں ملتا. پانی ہے تو گرم ہے، کھانا ہے تو تھوہر ہے، ہر چیز ہے تو کانٹے ہیں. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. اتنے بڑے آگ کے شرارے ہیں جیسے اونٹ ہو. محلوں جتنے بڑی بڑی آگوں کے ہیں، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اتنی بڑی آگ کے اندر ان کو اتنا تنگ کیا جائے گا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جیسے نیزے کی
دھار جو آگے لوہا ہوتا ہے نا نیزے کا، وہ لکڑی کے اندر فکس کیا جاتا ہے، وہ کتنی کو جگہ میں فکس ہوتا ہے، اتنی جگہ میں جہنمی کو ڈالا جائے گا. اور حضرت جہنم کا کہیں گے یوم من العذاب یخفف عنا، اللہ سے ایک مطالبہ کر دیجئے کہ ٹھیک ہے جہنم سے نہیں نکالتا، کوئی ریسٹ نہیں دیتا، صرف ایک کام کر دے، صدیوں سے عذاب بھگت رہے، ایک دن کی چھٹی دے دے، ایک دن کی. یخفف عنا یوم من العذاب، اے اللہ ایک دن کی چھٹی دے دے. اور سفارش کروا رہے ہوں گے دروگوں سے، اور دروگے کتنا عرصہ ان کی پکار کو سننے کے بعد کہیں گے تمہارے پاس رسول آئے تھے، وہی حسرت ندامت، یہ بتا دو، دلیل دو. اگر تو تمہیں نہیں تھا پتا تو ہم سفارش کر دیتے، اگر تو تمہارے پاس کوئی نہیں تھا آیا تو سفارش ہو جائے گی، اگر آیا تھا وہ کہیں گے آئے تھے. پھر فرشتے کے فدعو، پھر اب پکارو. اب پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اس وقت اب جہنمیوں تمہاری پکار رائے گاہ ہیں، اگر نہیں تھا آیا تو بتاؤ، رب سے بات کریں. تنگ آ جائیں گے عذاب بھگتتے بھگتتے، کہیں گے یا مالک یا مالک. جہنم کے دروگوں نے ہماری بات نہیں سنی. مالک، یہاں مالک سے مراد اللہ نہیں ہے، یہاں مالک سے مراد جہنم کا حاضن سردار فرشتہ ہے جسے رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا. یا مالک لیقضی علینا ربک. ہزاروں برس بیت گئے عذاب بھگتتے بھگتتے، ایک دن کی چھٹی مانگی یا نہیں ملی، ایک دن کی چھٹی نہیں ملی. اپنے رب سے کہیے یا مالک لیقضی علینا ربک. جہنم کے دروگے اپنے رب سے کہیے چھٹی نہیں ملتی، موت دے دے. حدیث کے الفاظ ہیں 40 برس تک پکارتے رہیں گے. مالک 40 برس کے بعد کہے گا اللہ سے کنسلٹ کر رہے ہوں، اللہ کو تمہاری بات مفہوم یہ پہنچایا ہوں، اور وہاں سے جواب ملا ہے انکم ماکثون، تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو. جواب آ گیا. پریشان ہو جائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے. ان چیخوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت جہنم کو پکارا، جواب نہ ملا. مالک کو کہا، جواب نہ ملا. اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے سیدھا براہ راست. ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اے اللہ ایک مرتبہ نکال دے، صرف ایک مرتبہ نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، 1 ارب برس کی زندگی دے، 10 ارب برس کی زندگی دے، ایک لمحہ بھی تیری اطاعت کے بغیر گزارا تو دوبارہ جہنم میں ڈال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. پھر ہمیں ظالم لکھ لے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے. یہی اللہ کی سنت ہے کہ ایمان بالغیب اور خوف خدا اللہ کے اوپر ایسے لے کے آنا اس حالت میں، اس امت میں. ورنہ تو فرعون کو، اور صحیح محدثین نے لکھا اگر کسی دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو بھی دوسری زندگی ملے تو دنیا کا سب سے بڑا متقی بن کے اٹھے. ملنی ایک ہے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اللہ تعالیٰ ان کی پکار سنتا رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا جواب دے گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. شٹ اپ، آج کے بعد مجھ سے کلام نہیں، اپنے رب کو مجھ سے مخاطب کبھی مت ہونا. ظالموں، دنیا میں سمجھا کے تھک گئے. تمہارے رسول، تمہارے مولوی، تمہارے دین کے طالب علم اس وقت ان کو دیوانہ، مجنون اور پاگل کہتے تھے. شٹ اپ، ایگزیکٹ ترجمہ ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. میرے سے آج کے بعد کلام نہیں. اور جہنمی اس کے بعد اپنے رب سے کبھی کلام نہیں کر سکیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت ڈالتے ہوئے کہیں گے آج اللہ کے عذابوں کے اوپر صبر کر لیتے ہیں، اور اس جہنم کے اوپر صبر کر لیتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور قرآن پاک میں یہ آیت ہے ان کی کہ جب وہ اس بار کے اندر فیصلہ کر لیں گے تو ایک عرصہ صبر کرتے کرتے پھر چیخ اٹھیں گے اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. آج ہم چیخو پکار کریں یا صبر کریں، ہم اس دردناک عذاب سے نکلنے والے نہیں ہیں. شیطان کے پاس جائیں گے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے. بدبخت ظالم انسان، تو نے پوری دنیا کو گمراہ کر کے جہنم کو بھر دیا. کیسا تو برا انسان ہے، کیسا تو برا جن ہے، تو کیسا بری شخصیت ہے. قرآن پاک میں اس کے بھی الفاظ آئے. یہ تمام کلام کے بعد جب وہ شیطان کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اس کے پاس جائیں گے تو شیطان بھی اسی اپنے عذاب کو بھگتتے ہوئے سیدھا ہوگا.
اور کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تمہیں پتا تھا تمہارا رب سچا ہے، تمہیں پتا تھا تمہارے رب کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا ہے، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں ان حسرتوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔